حضرت نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، شمع رسالت کے پروانوں، باد توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے چاہنے والوں، اولیاء کرام کے ماننے والوں، میرے ملت کے نوجوانوں، اور سب سے پہلے ہم تمام مل کر عشق و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے مختار کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حدیث درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ ہو چاہے زمانہ کسی رہنما کے ساتھ، ہو چاہے زمانہ کسی رہنما کے ساتھ، ہم ہیں قسم خدا کی فقط مصطفیٰ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ہو چاہے زمانہ کسی رہنما کے ساتھ، ہم ہیں قسم خدا کی فقط مصطفیٰ کے ساتھ، اور منزل پہ ہم نہ پہنچیں گے تو پہنچے گا اور کون؟ منزل پہ ہم نہ پہنچیں گے تو پہنچے گا اور کون؟ ہم زادہ سفر میں ہیں احمد رضا کے ساتھ، سبحان اللہ۔ ہم زادہ سفر میں ہیں احمد رضا کے ساتھ۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے یا رسول اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آج ہم اور آپ لائق صد مبارکباد ہیں کہ ہم اور آپ ذکر خدا اور ذکر رسول کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ قوت بزور بازو نیست، اللہ جسے چاہتا ہے وہ دینی مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ اللہ خالق ارض و سما کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 مخلوقات میں وہ چاہتا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے جو اس کی شایان شان ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو کیڑے اور مکوڑوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو گٹر کے کیڑے جیسا بناتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو جانوروں کی شکل دے سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں درندوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ہمیں چاہتا تو شجر و حجر میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان پیدا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا ہے، اور اشرف المخلوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا ہے کہ اس مالک نے ہمیں اور آپ کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں اپنے محبوب کے امت میں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور امت محمدیہ میں بھی رب کا احسان ہوا ہے کہ اس نے اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ احسان بالا احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والا پیدا فرمایا ہے، بزرگان دین کے طریقے پہ چلنے والا بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو بزرگان دین سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ ورنہ آج کی محفل
یہ محفل عید میلاد النبی بھی ہے اور محفل غوث بھی ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ آج ربیع الثانی شریف کی 11ویں شریف کی 2 تاریخ کی شب ہے. سورج ڈوب گیا، تاریخ لگ جاتی ہے. اسلامی تاریخ سورج ڈوبنے کے بعد سے شروعات اس کی ہو جاتی ہے، ابتدا. تو ہم اور آپ اس وقت غوث اعظم کی محفل میں بھی ہیں، میلاد مصطفیٰ میں بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی آپ نے اپنے والد کا میلاد منایا؟ اپنے استاذ کا میلاد منایا؟ اپنے پیر کا میلاد منایا؟ اپنے شیخ؟ دیکھ لیجیے آپ نظر اٹھا کر کے، کوئی انسان نہ تو اپنے باپ کا میلاد منایا ہے، نہ استاذ کا منایا ہے، نہ شیخ کا منایا ہے، نہ پیر کامل کا منایا ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ محفل میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اور ہمیشہ مناتے ہیں؟ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو ہم اپنے باپ کی، اپنے استاذ کی، اپنے شیخ کے میلاد کو کیوں نہیں مناتے؟ تو پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ، اپنے شیخ، اپنے استاذ، ان کا میلاد اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ نہ تو ان کے پیدا ہونے میں کوئی خوبی ہوتی ہے، نہ ان کے ماں میں کوئی خوبی ہوتی ہے. اب اگر ہم اپنے والد کا میلاد منانے جائیں تو یہی کہیں گے میرے والد جب میرے ماں کے شکم میں تھے تو ماں بڑی اذیت میں تھی، بڑی پریشانی محسوس کر رہی تھی، وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، وہ جب حالت حمل میں تھی تو ان کا چلنا دشوار تھا، ان کو الٹیاں ہوتی تھی، وہ کھا پی نہیں سکتے تھے. یہ میلاد نہیں ہے. کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے میلاد نہیں منایا جاتا ہے، کسی کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے میلاد منائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن پلٹ کر کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ اس لیے مناتے ہیں کہ ہم نے دیکھا یا رسول اللہ جب آپ مادر شکم میں تھے تو عالم یہ تھا، ماں کہتی ہے کہ میں شادی سے پہلے بھی پانی لینے کنویں پہ جایا کرتی تھی، لیکن لین سے لڑکیاں ہوتی تھی. حضرت سیدہ آمنہ خاتون فرماتی لین سے میری سہیلیاں ہوتی تھی، جو پہلے آتے تھے وہی کنویں سے پانی نکالتی تھی، جو بعد میں آتی تھی وہ بعد میں، تو میں بعد میں پانی نکالتی تھی. لیکن نبی کی ماں فرماتی ہے کہ جب میری شادی ہو گئی، میرا بیٹا میرے شکم میں آ گیا، تو عالم یہ ہوتا تھا کہ جب کنویں پہ پہنچتی تھی تو لڑکیاں کہتی تھی آمنہ خاتون پہلے تم پانی لو. سبحان اللہ. تو میں پوچھا کرتی میری سہیلیاں، شادی سے پہلے تو نے یہ عظمت، یہ فوقیت اور یہ میرے لیے پیش قدمی کا کبھی تم نے سوال نہیں کیا کہ پہلے تم نکالو؟ تو عورتوں نے کہا تھا، سہیلیوں نے کہا تھا آمنہ خاتون شادی سے پہلے تیرے اندر یہ خوبی پیدا نہیں ہوئی تھی جو خوبی شادی کے بعد ہے. جب سے تیری شادی ہو گئی ہے نا، میں دیکھتی ہوں کہ میں جب رسی سے پانی نکال لیتی ہوں، آمنہ خاتون جب تیری باری آتی ہے تم صرف بالٹن ڈول تم کنویں میں ڈالنا چاہتی ہو تو جو پانی 70 گز نیچے ہوتا ہے تیرے ڈول کا اشارہ پا کر کے تہ میں بسا ہوا پانی لبالب ہو جاتا، تو صرف بالٹن سے پانی نکال لیتی، رسی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، علماء سنت. آمنہ خاتون میں تیرے سہارے سے جب تم پانی نکالنے لگتی ہے نا تو تیرے سہارے سے میں بھی بغیر رسی کے پانی نکال لیا کرتی ہوں. سبحان اللہ. عرض کرنا یہ ہے، یہ خوبی تو میرے استاذ کے ماں کے اندر نہیں تھی نا. نبی کی ماں فرماتی میرا بیٹا میرے شکم میں تھا، میں چلتی تھی تو احساس نہیں ہوتا تھا کہ میرا بیٹا میرے شکم میں ہے. الٹیوں جیسی کبھی کوئی ایسی خرابی نہیں آئی، بلکہ جہاں بیٹھ جاتی تھی وہ جگہ خوشبودار ہو جاتی تھی، جس جگہ کو ہاتھ لگا دیتی معطر ہو جاتی تھی. بلکہ میرے سسر سے تو شور فائے مکہ نے کہا تھا، اے عبد المطلب آج ایک سوال کرنے جا رہا ہوں. تو حضرت عبد المطلب نبی کے دادا فرماتے تھے جی بولیے.
فرمایا عبد المطلب میں نے فارس کا بھی دورہ کیا ہے، شام کا بھی دورہ کیا ہے، یمن کی مارکیٹ کو بھی میں نے دیکھا ہے، دنیا کے بڑے بڑے مارکیٹ میں ہم نے دیکھا جو عطر کی خوشبو عبد المطلب تیرے گھر سے آتی ہے نا، میں نے کسی بازار میں ایسی خوشبو نہیں دیکھا ہے۔ عبد المطلب میں سوال کرنا چاہتا، بتا دو کہ جو خوشبو تیرے گھر سے آتی ہے وہ خوشبو بازار دنیا میں کہاں میسر آتی ہے، کہاں ملتی ہے؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں تو لاجواب ہو گیا تھا، گھر پہنچا، لوگوں سے کہا لوگوں میں پہلے گھر جاتا ہوں، واپسی میں بتاؤں گا کہ خوشبو کہاں دستیاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں میلاد مصطفیٰ ہے، مسئلہ تو جو کچھ کہا مفتی صاحب نے عمل کر لیجئے تو کافی ہے، زندگی کے لیے کافی ہے جو کچھ کہا ہے۔ مجھ سے پیش رو خطیب نے، خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی عبید رضا صاحب قبلہ مصباحی، ان کے ہر بات کو اپنی زندگی میں گرہ کے طور پہ باندھ لیجئے کہ جتنا جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے یقیناً ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس پہ عمل کریں گے تبھی ہماری کامیابی ہے۔ یہ تو اس لیے سنا رہا ہوں، سب ٹھوکم ٹھوکی ہی کرتے رہیں تو مجلس میں پھر یہ ہوگا کہ یار مولانا لوگ لگتا ہے کہ یہ دونوں گٹھ جوڑ کر کے تو نہیں آئے تھے کہ آج چلو آج وہی کرنا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا جو کام تھا وہ کرنا ہے، اب میں کچھ ایسی باتیں بتا کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں جس سے میلاد مصطفیٰ کا فیض بھی آپ کو ملتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں گیا تھا تو کچھ نہیں ملا، مولانا صاحب بتائے تو بہت اچھا مگر بہت غصے میں بتا رہے تھے، لیکن یقین جانیں ہر دوا میٹھی نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے؟ سب بولیے، جو اچھی دوا ہوتی ہے نا بڑی کڑوی ہوتی ہے۔ اب بچوں کو پلا دیجئے تو ناک وہ باندھ کر کے پلانا پڑتا ہے تب کہیں جا کے پیا، جب پی لیتا ہے تو ماشاءاللہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں گھر گیا، میں نے کہا آمنہ بیٹی ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، پوچھنا تو بڑے دنوں سے چاہتا تھا، ہمت نہیں کر پا رہا تھا، بیٹی یہ بتا کہ میں دیکھ رہا ہوں جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے آمنہ، میں تیرے جسم سے اس خوشبو کو محسوس کرتا ہوں جو میں نے دنیا کے منڈی میں کہیں نہیں دیکھا ہے۔ آج شرفائے مکہ روسائے مکہ نے سوال کیا، اس لیے اس کے سوال کے اوپر میں نے سوال کیا، بیٹی جواب دے۔ تو خوبی بتا رہا ہوں میلاد کیوں منا رہے ہیں ہم۔ ہمارے ماں میں تو یہ خوبی نہیں تھی نا، استاذ کے ماں میں بھی یہ خوبی نہیں تھی، پیر کے ماں میں بھی یہ خوبی نہیں تھی، یہ خوبی تھی تو نبی کی ماں میں خوبی تھی، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں تاکہ نبی کے ماں کی خوبیاں آپ کو بتا سکوں۔ جب ماں کے شکم میں مصطفیٰ ہے تو ماں مہک رہی ہے، گھر مہک رہا ہے، محلہ مہک رہا ہے، اور جب میرے مصطفیٰ ماں کے شکم سے باہر آ رہے تھے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے نبی جس گلی سے گزرتے تھے کسی کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو وہ گلیوں میں جا کے تھوڑی دور چلتے اور پھر واپس آ جاتے، لیکن جس گلی میں نبی کے جانے کی خوشبو محسوس ہوتی اس گلی میں صحابہ نبی کو تلاش لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، راہ چل دیے ہیں دو تین چار منٹ تو فرماتے ہیں سید آمنہ خاتون فرماتی ہیں ابا جان کیا بتاؤں، شادی سے پہلے میرے اندر یہ خوبی نہیں تھی، شادی ہو گئی اور جب سے میرے شکم میں مہمان آیا ہے نا اس مہمان کی خوبی کا عالم یہ ہے کہ میں خوشبودار ہو گئی ہوں، جس چیز کو ہاتھ لگا دیتی ہوں وہ بھی مہکنے لگتا ہے، سبحان اللہ۔ مٹی میں بیٹھ جاتی تو مٹی مہکنے لگتی ہے، دیوار پہ ہاتھ لگا دیتی تو دیوار معطر ہو جاتی ہے، جس کپڑے کو تن پہ چڑھا لیتی وہ کپڑا معطر ہو جاتا ہے۔ ابا حضور یہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، میرے پیٹ میں جو مہمان آیا ہے نا اس مہمان کی خوبی ہے، سبحان اللہ، اس مہمان کی خوبی ہے۔ یہ ہم میلاد مناتے ہیں، خوبی میرے مصطفیٰ کی ہے اور ماں بیان کرتی ہے اس لیے بتا رہا ہوں، لیکن ایک بات اور ہے
میرے نبی جب ماں کے شکم سے دنیا فانی میں تشریف لائے، کیا ہوا؟ دنیا میں آئے، سب جانتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کو 40 سال تک کچھ معلوم ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، 40 سال کی عمر ہو گئی، 40 سال تک کچھ بھی نبی کو معلوم نہیں تھا۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو ٹیچر لوگ ہوتے ہیں نا، بچوں کو پڑھاتے ہیں تو لوگوں کو بولتے ہیں بچوں نبی کو کتنے سال کے بعد نبوت ملی؟ تو بچے کو بولتے استاد کب ملی؟ 40 سال کے بعد۔ نعوذ باللہ من ذالک، 40 سال کے بعد نبوت ملی نہیں تھی۔ 40 سال کے بعد میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اسی لیے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کن تو نبیوں وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، میں مسند نبوت پر آرام فرما رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، سند نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سوچنے کی بات ہے، نبی مسند نبوت پر ہمارے آپ کے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، اور بابا آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان ہے۔ جب بابا آدم نہیں تھے، ہم نہیں تھے، آپ نہیں تھے، نبی فرماتے میں تو مسند نبوت پر آرام فرما رہا تھا۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ جو لوگوں بچوں کے ذہن سازی کی جاتی ہے نا کہ 40 سال کے بعد یہی کمی بتانے کے لیے میلاد بنائے جاتے ہیں کہ یہ کمی ہے نبی کے اندر کمی بتا رہے ہو۔ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی، پیدا ہوتے ہی میری نبی کی ماں فرماتی ہے میرا بیٹا محمد عربی جب پیدا ہوا تو ایسا پیدا ہوا کہ خوشبو سے پورا گھر معطر ہو گیا، روشنی اتنی نکلی کہ میں نے اس روشنی میں شام و یمن 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر شام و یمن کے میدان میں جو اونٹ چل رہے تھے، میں نے اس اونٹ کو بھی دیکھا تھا، اس کے گلے میں پٹے ہوئے پڑے ہوئے پٹے کو بھی میں نے دیکھا تھا۔ نعرہ تکبیر، اونٹ کو بھی دیکھا، نعرہ رسالت، گلے میں پٹے جو پڑے تھے اونٹ کے 1000 میل کے فاصلے پر، میں نے اس اونٹ کے پٹوں کو بھی دیکھا تھا۔ ارے جب نبی کے نور سے ماں کے بینائی کا یہ عالم ہے تو خود مصطفیٰ جان رحمت کے بینائی کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ تو مدینے میں بیٹھ کر کے ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم اسی لیے میلاد مناتے ہیں نا کہ نبی مدینے میں ہے مگر غلامان مصطفیٰ کو بیجاپور میں وہ دیکھ رہے ہیں۔ نبی کی ماں فرماتی میرا بیٹا جب پیدا ہوا نا تو ڈائریکٹ پیدا ہوتے ہی عام ماں کی طرح جب پیدا ہوتے بچے ہیں تو غلاظت پھیل جاتی ہے، خون پھیل جاتے ہیں، ماں نجس ہو جاتی ہے، بچہ نجس ہو جاتا ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تک 40 دن نہ ہو حضرت، اس لیے ہم لوگوں کے پاس، ہم جب صوفیہ کے پاس جاتے ہیں وہ جب کچھ دیتے ہیں تو فرماتے بیٹا یہ پہن کے ہر جگہ جا سکتے ہو، لیکن 40 دن تک جس گھر میں بچہ پیدا ہو 40 دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ چھوت کا زمانہ ہوتا ہے، اس گھر میں تعویذ ویز لے کر کے مت جانا ورنہ یہ تعویذ خراب ہو جائے گی۔ یہی صوفیہ فرماتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے، مت جانا وہاں ورنہ تعویذ خراب ہو جائے گی، اثر ظاہر ہو جائے گا۔ مگر میرے نبی کی ماں فرماتی ہے میرا بیٹا پیدا ہوا تو نہ غلاظت تھی نہ ناپاکی تھی، بلکہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو ناپ بھی کٹا ہوا تھا، ختنہ بھی ہو چکا تھا، سبحان اللہ۔ ایک منٹ، ختنہ بھی ہو چکا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کو جو ہر مہینے خون جو آتا ہے نا، کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، اکثر مدت 10 دن ہے، اور اکثر عورتوں کو 7 دن پیریڈ ہوتے ہیں۔ وہ حمل کے پیریڈ میں خون رک جاتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو خون نکلتا ہے وہ خون بچے کو ناف کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ کس ذریعے سے؟ ناف کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، اور جب تک بچہ ماں کے شکم میں پیٹ میں ناف کے ذریعے سے غذا ملے گی تو ایک چیز یاد رکھیں کہ وہ بچہ نہ تو پیشاب کر سکتا ہے نہ وہ سنداز کر سکتا ہے۔
آج جو ہماری ماں بہنوں کو لے کر کے ہاسپٹل جاتے ہیں اور ڈاکٹر نے کہہ دیتی ہے بچہ سنڈاس کرنے لگا کرتے، سنڈاس کرنے لگا، پیشاب کرنے لگا، وہ نجاست کھایا کرتے. ارے میرے بھائی، ہم لوگوں کو تو ہمارے اساتذہ نے پڑھایا ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، جب تک بچہ منہ سے نہیں کھائے گا نہ وہ پیشاب کر سکتا ہے نہ وہ سنڈاس کر سکتا ہے. جب پیشاب اور سنڈاس کیا ہی نہیں تو بچہ کہاں سے سنڈاس کھا لے گا، کہاں سے نجاست کھا لے گا؟ ایک تو وہ جھلی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے جس پہ نجاست جانے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا. یہ تو پیٹ پھاڑنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے ڈاکٹرنیوں کو کہ وہ کس طرح سے پیسے زیادہ آئے. اور ویسے بھی ہمارے ہندوستان میں ہم دو اور ہمارے دو کا نعرہ لگ رہا ہے. اور یوگی جی نے تو یو پی میں کہا 2 سے زیادہ جس کے بچے پیدا ہوں گے نا اس کو نہ تو آدھار کارڈ بنے گا نہ آئی ڈی کارڈ بنے گا نہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اور دیگر سہولیات دی جائیں گی. لیکن عجیب بات ہے کہ یوگی جی نے یہ فرمان جاری کیا اور اس کے بعد ہی یو پی میں ایک عورت کو 4 بچے پیدا ہو گئے. ایک ہی ساتھ 4 بچے پیدا ہو گئے. اخبار میں آ گیا ارے یہ عورت 4 بچہ ایک ساتھ پیدا کری. اب بتاؤ 2 بچوں کو ذبح کر دیا جائے؟ سب بتائے بھائی، 4 بار پیدا ہو تو فیسلٹی نہیں دیں گے آپ، لیکن ایک ہی ساتھ جب 4 پیدا ہوئے ہیں تو کس کو آپ بے موسم بلیدان دیں گے؟ یوگی جی نہیں دے سکتے. ارے ہر بچہ اتنا بچہ نہیں پیدا ہوتا جتنا قدرت کو جس کے تقدیر میں دینا ہے وہ تو نہیں پیدا ہوتے. ویسے تو آپ نظر اٹھا کے دیکھیں وہ بھی کئی بھائی بہنیں ہیں مکھ منتری پردھان منتری بھی کئی بھائی بہنیں ہیں. اس پہ پابندی نہیں لگ سکتی ہے، بھلے آپ چاہے جتنا بول لو. آمدن برسر مطلب نبی کی ماں فرماتی میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی سجدے میں گیا، اور جب سجدے میں گیا تو جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے. بس بولنا تو بڑی دور کی بات ہو ہی نہ کرے تو چٹی کٹ جاتا. بچہ رویا تو ہم آپ ہنستے ہیں اور بچہ نہیں رویا تو ہم آپ روتے ہیں. بچہ روتا تو ہم ہنستے ہیں. نبی کی ماں فرماتی میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو صرف رونے کی بات تو چھوڑو، سجدے میں گیا اور سجدے میں جو زبان حال سے کہا تھا وہ یہی کہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. سرکار جمیلے بریلوی نے زبان حال سے کہا تھا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. یا رسول اللہ، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود. یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. سوال یہ ہے 40 سال کے بعد نبوت دینے والے ماسٹر اور مولوی صاحب لوگوں سے میں سوال کرنا چاہتا، جب 40 سال کے بعد نبوت ملی پیدا ہوتے کس کو یاد کر رہے ہیں؟ کس امت کو؟ تو پتا چلا اب ہو سکتا ہے کسی ماسٹر کا کسی مولوی صاحب کا نبی اتنا پاورفل نہ ہو، لیکن ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا بڑے پاورفل ہے ماشاءاللہ. ہمارے پیغمبر تو بڑے پاورفل ہے. وہ پیدا ہوتے ہی ہم گناہگاروں کو یاد کیا تھا سبحان اللہ، اور ہمیں یاد کیا تھا. پیدا ہوتے ہی انہوں نے ہمیں یاد کیا تھا. ہم غلاموں نے بھی ٹال لیا یا رسول اللہ. پیدا ہوتے ہی ہم غلاموں کو آپ نے یاد کیا تھا. اب جب تک زندہ رہیں گے ہم آپ کو یاد کرتے رہیں گے. جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کو یاد کرتے رہیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ محفل میلاد ہے. میلاد کی محفل میں جایا کیجئے. بیٹری چارج ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی سروسنگ ہوتی ہے اور کچھ اچھی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہے. آپ محفل میلاد میں جایا کریں. خود اپنے گھروں میں بھی میلاد منایا کریں. ہم لوگوں کو کبھی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آ جایا کریں. کیوں سید صاحب؟ ہم لوگ تو ماشاءاللہ اسی کے لیے کیوں بولے تو ہم میلاد والے لوگ ہیں. کیا بولا ہے؟ ہم نبی کے میلاد والے ہیں. اور اس لیے میلاد والے کہ ہمارے نبی بڑے پاورفل ہیں.
ہمارے میلاد کو قبول بھی فرما لیتے ہیں، سمجھ نا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے خطاؤں کو گناہوں کو معاف عطا فرمائے اور محفل میلاد کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کے خطاؤں کو معاف فرمائے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر بے پناہ برکت عطا فرمائے اور جن کے والدین انتقال کر چکے ان کے قبر پر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے، بالخصوص صاحب محفل کے والد محترم علی جناب ابراہیم صاحب محبوب مرحوم کو ان کے قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے دونوں بچوں کو مولا تعالیٰ ان کے رزق میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھروں میں پریشانیوں کے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔